میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ انبیاء کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 17ویں پارے کا 5واں رکوع بھی ہوگا، تو مجموعی طور پر 17ویں پارے کا بھی یہ 5واں رکوع ہے اور سورہ الانبیاء کا بھی یہ 5واں رکوع ہے، اور اس کے ساتھ یہ آیت کا نمبر شمار ہے 51۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی، اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ فرمایا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بعد مبعوث ہوئے، ان سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کے راستے پر چلایا، تو تمام انبیاء علیہ السلام انہی کے راستے پر چلے۔ ایک تفسیر تو یہ کی جاتی ہے، اور ایک تفسیر جو قبل لفظ کی جاتی ہے کہ پہلے ہی ہم نے ابراہیم کو عطا کر دی تھی رشد و ہدایت، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی نیکی اور برائی کی تمیز کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام پر یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی تمام صغائر و کبائر سے متنفر ہوتے ہیں، ان سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایسے تمام امور سے دور رکھتے ہیں جو کسی بھی شخص کے لیے باعث عیب ہوں، معیوب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ہر طرح کی بت پرستی سے، ہر طرح کے مذموم اخلاق سے دور رہنے والے تھے، یعنی ہم نے ان کو ابتدائی عمر میں ہی بلوغت سے قبل ہی ان کی جو ہدایت والا معاملہ کر دیا تھا، وہ نیکی کی راہ پر تھے، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہدایت اور نبوت کے اہل ہیں۔ اور آگے فرمایا، اس قول لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا۔ یہاں پر باپ سے مراد عرفی باپ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا جس کا نام آزر تھا۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ تھا، اور طارخ جو تھے وہ موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، تو لہٰذا جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بشمول حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، یہاں تک کہ یہ شجرہ حضرت آدم علیہ السلام تک جو پہنچتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اہل سنت کا یہ ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا اپنے ان 6 رسائل میں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے اس بات میں لکھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، یہاں تک کہ یہ شجرہ جو حضرت آدم علیہ السلام تک جا رہا ہے، تمام کے تمام لوگ مومن تھے، موحد تھے، اور کچھ احادیث اشارتاً اس طرف ہماری توجہ بھی دلاتی ہیں۔ یاد رہے
کہ اگر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ کی بجائے آزر کو مان لیا جائے، وہ ایک بت پرست شخص تھا، تو یہ ان تمام احادیث کے خلاف ہوگا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں ہوتا ہوا یہاں تک آپ پہنچا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری بعثت فرمائی۔ تو پاک صلبوں سے مراد وہ نیک افراد ہیں جو موحد ہیں، ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس صلب اور ہر اس رحم میں رکھا جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، ہر طرح کے معاملات میں شرک کی آمیزش سے پاک تھا، اور اپنے آپ کو زنا اور بدکاری سے روکنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی ایسے شخص کے صلب میں یا کسی ایسی عورت کے رحم میں نہیں رہے جس نے کبھی زندگی میں زنا کیا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آگے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو تم نے انسانوں اور درندوں اور پرندوں کی صورت میں بنا رکھے ہیں، مختلف شکلوں پر تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز بے نیازانہ ہے کہ یہ تم کس بیوقوفی کے امر میں مبتلا ہو، تم کتنی ہی بیوقوفی کا کام کر رہے ہو کہ کبھی اس کی شکل حیت کسی جانور جیسی بنا دیتے ہو، کبھی کسی پرندے جیسی بنا دیتے ہو، کبھی کسی انسان جیسی، پھر اس کو الہ کا نام دیتے ہو اور اس کے سامنے موتقف ہو کر بیٹھ جاتے ہو، اس کا ادب کرتے ہو۔ یہ انتہائی ہی جاہلانہ حرکت ہے، عقل سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس استدلال کا جواب دیتے۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے پایا، یعنی ہمارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، وہ ایک اندھی تقلید ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص تقلید کی نفی کرے کہ بڑوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، تو یاد رکھیے وہ گمراہی شرک ہے جو وہ تقلید شرک ہے جو گمراہی میں کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 77 میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو گمراہ لوگوں کی پیروی کرنے کی ممانعت ہے، نہ کہ آئمہ، مفسرین، مجتہدین، فقہا کو اس آیت کے تحت آپ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرو، ان کے رہنمائی لہو، ان کے پیچھے چلو، ان کے راستے کو فالو کیا جائے۔ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، یعنی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے عجز اور ان کی لاجوابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی ہی میں ہو۔ آپ نے اس کا ترکی بترکی جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ دلیل برہان کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی حکم کو یا اللہ کے نبی کی طرف سے کسی بات کے حکم کو۔ تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد جتنے بھی یہ امور سر انجام دیتے رہے وہ سب کے سب گمراہ تھے۔ آگے ہے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ میں تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اب یہ بات ان کے لیے بڑی تعجب انگیز تھی کہ صدیوں سے ایک کام ہو رہا ہے اور ایک شخص اس کام کی تردید کر رہا ہے، اس بات کو گمراہی قرار دے رہا ہے، جہنم میں جانے کا سبب قرار دے رہا ہے۔ تو ان کی عقل نے یہ بات تسلیم ہی نہیں کی کہ ایک کام جو صدیوں سے ایسا رچ بس گیا ہو ان لوگوں کے کلچر کے اندر، ان لوگوں کی فطرتوں کے اندر، ان لوگوں کی طبیعت میں ایسی طبیعتیں مائل ہو گئی ہوں کہ اب اس کے متعلق کسی سے انہوں نے نہ کبھی بات سنی ہو نہ تصور کیا ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسی بات کہی جو ان کے نظریے کے خلاف تھی، اور وہ نظریہ بھی ایسا کہ جس پر وہ باپ داداؤں سے قائم چلے آ رہے تھے، تو ان کو یہ بات مذاق لگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات آپ سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں، یعنی اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ رب ہونے کا، الہ ہونے کا حقدار وہی ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہو، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، خود سوچو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میری یہ بات مذاق نہیں ہے، میں تم پر
ایک عقلی استدلال قائم کر رہا ہوں، تمہیں ایک دلیل دے رہا ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو اس دلیل کو توڑو۔ وہ جنہیں تم خود بناتے ہو وہ خدا ہونے کے اہل ہیں، یا جس نے تم سب کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، وہ عبادت کا حقدار ہے۔ آگے وہ کیا کہنے لگے، وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فراجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نقصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اور مجھے اللہ کی قسم، حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر تو ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ مگر ایک جوان جو ان سب کا بڑا تھا، شاید وہ اس سے کچھ پوچھ لیں، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو اس سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہوں تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے اور کہنے لگے تمہیں خود معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست عقلی استدلال قائم کیا گیا ان لوگوں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں ضرور ان بتوں کا بندوبست کروں گا۔ پھر ایک دن جب وہ لوگ کہیں میلے وغیرہ میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر تمام کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور پاش کرنے کے بعد جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا یا اس کے ہاتھ میں دے دیا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا۔ اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو پاش دیکھا تو اب آپس میں گفتگو کرنے لگے یہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ ایک صاحب جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ سنا تھا کہ میں ان بتوں کا ضرور بندوبست کروں گا، تو وہ کہنے لگے جناب من یہ کام جس نے کیا میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام ابراہیم ہے، اور اس نے اس بات کا برملا اقرار کیا تھا کہ وہ ان بتوں کے ساتھ ضرور برا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا جب آپ تشریف لے کر آئے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ اے ابراہیم کیا یہ کام آپ نے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ معاملہ بڑے سے پوچھ لو، یہ بڑے نے کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم سوال ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ہی یہ بت توڑے تھے تو پھر آپ نے اس کی نسبت بڑے کی طرف کیوں کی؟ کیا ایک نبی نے جھوٹ بولا؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام تمام اخلاق مذمومہ اور اخلاق رذائل کی تمام صفات سے پاک ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان پر ایک ایسی دلیل قائم کی کہ وہ اپنی زبانوں سے خود کہہ اٹھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بات آپ ان کے منہ سے نکلوانا چاہ رہے تھے۔ یہ مثال ایسی ہے، ابھی میرے سامنے تفسیر نصفی ہے، معالم التنزیل مدارک التنزیل جس کا نام ہے، عقیدے کے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک گفتگو کی ہے جو میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں تاکہ آپ کو یہ مقام سمجھ آ جائے۔ بہت سے لوگ جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں یا دہریے ہیں، ملحد ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے جھوٹ بولا، اور پھر ایسے انبیاء علیہ السلام کیسے قابل اتباع اور قابل اقتداء ہو سکتے ہیں جو زبانوں سے نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر دو شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک شخص اچھے طریقے سے خوش خطی کرنا جانتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہو کہ اس کے ہاتھ کی لکھائی بہت اچھی ہو، اور اس کے ایک ایسا دوست جس کے لکھنے کی صلاحیتیں ویسی نہ ہوں بلکہ وہ لکھنے میں اتنا برا لکھتا ہو کہ لوگوں میں مشہور ہو کہ اس کی لکھائی بہت بری ہے۔ اب جب وہ کسی اپنے اس دوست سے ملے گا جو خوش خطی سے لکھنا جانتا ہے یا اس فن کے اندر ماہر ہے،
تو وہ شخص، دوسرا شخص جو اچھے طریقے سے لکھنا نہیں جانتا، وہ اپنے دوست سے پوچھے جناب یہ آپ نے لکھا ہے؟ تو دوسرا شخص اسے کہے کہ نہیں یہ جناب نے لکھا ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ میں نے ہی لکھا ہے، اور کس نے لکھنا ہے؟ یعنی یہ اس پر ایک طرح کی دلیل قائم کی جا رہی ہے، اگرچہ اس سے یہ کہا جا رہا ہے نہیں یہ جناب نے لکھا ہے، کہ یہ خود مان جائے، خود جان جائے، اپنی زبان سے اقرار کر لے یہ کام کس نے کیا ہے، ہاں تو میں نے ہی کیا ہے، اور کس نے کرنا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کیونکہ آپ جانتے تھے، وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بات تو مشہور ہے، معروف ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے کہا نہیں اس بڑے نے کیے ہیں، کیونکہ آپ یہ سننا چاہتے تھے، وہ اپنی زبان سے کہہ اٹھے نہ یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، اور یہی وہ بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ کیا تھا کہ بڑے پر الزام عائد کر دیا گیا۔ اصل میں یہ بڑے پر الزام نہیں تھا، یہ گفتگو یہی تھی کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، اور یہ تمہارا بڑا اس حد تک بے بس ہے کہ میں نے اس کے سامنے سب کو توڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ ایک طریقہ استدلال تو یہ ہے سمجھانے کا، اور دوسرا ان پر ایک الزامی طریق پر بھی انہیں سمجھانا چاہا کہ ممکن ہے کہ بڑے نے اس لیے توڑے ہوں کہ چھوٹوں کی تعظیم دیکھ کر بڑے کا دل جلتا ہو، اور بڑے نے غصے میں آ کے سب کو توڑ دیا ہو کہ میرے ہوتے ہوئے سب کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے۔ یہ بھی چونکہ ان پر ایک عقلی استدلال قائم کرنا تھا کہ یہ خود ہی کہہ اٹھیں یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ استدلال قائم کیا، اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں چارہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف مڑ کر کہنے لگے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ قَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ اے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ نہیں بول سکتے۔ بس یہ وہ بات تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وہ بات کہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، یہ بات کے انداز نے انہیں اس بات پر برانیختہ کیا، اکسایا کہ وہ خود کہہ اٹھیں اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور حضرت ابراہیم یہی سمجھانا چاہ رہے تھے جو کچھ کر نہیں سکتا، اپنی حفاظت کر نہیں سکتا، اپنی چھوٹوں کی حفاظت کر نہیں سکتا، اپنے سے الزام کو دور کر نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات وہ خود مان چکے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ اور ابراہیم نے جواب دیا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے جو تمہیں نہ نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان، تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی اسی بات کو دہرایا جب یہ نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس آیت میں اقرار کر لیا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی جو پچھلی آیت میں کہا تھا وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں نے ہی کیا، کیونکہ اگلی آیت میں آ گیا یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ تو تم خود جانتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ربط بین الآیات نے اس معاملے کو واضح کیا، یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ سے بالا تر ہو اور اس کا جواب اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، نفع اور نقصان کا جو مالک ہے خالق ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے ان کو جلا دو اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ جب حجت اتمام ہو گئی جواب نہ دے سکے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ لال پیلے ہو گئے، غصہ نکالنے کے لیے حربہ یہ آزمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور اس الاؤ کو اتنا بلند کیا گیا آگ کو کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی بھن کر اس کے اندر گر جاتا، اور جو چھپکلی تھی یہ اس الاؤ میں پھونکے مارتی تھی تاکہ اس آگ کو مزید بھڑکائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو مارنے پر اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مارنے پر اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے نبی کے ساتھ دشمنی کا معاملہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مارنے پر اجر مرتب کیا ہے۔ آگے کیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں ڈال کر دور سے اس آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے خطاب فرمایا ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ صرف یہ نہیں فرمایا ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو ساتھ فرمایا وَسَلَامًا، اور سلامتی والی ہو جائے، یعنی اس حد تک ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو نقصان پہنچے، اس حد تک ٹھنڈی ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کے ساتھ اس کے اندر تشریف فرما رہے ہیں اور انہیں کسی طرح کی جسمانی تکلیف نہ ہو۔
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کیا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اس قوم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھروں کا عذاب مسلط کر دیا، ایسے مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کو نوچ کر کھاتے تھے، ان کا خون پیتے تھے، اور مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور انہیں عراق سے اس سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ شام کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس طرف ہجرت فرمائی، اور یہاں پر پھل جو ہیں وہ بکثرت ہیں، اور دینی اور دنیاوی برکتیں ہیں۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، جہاں پر انبیاء کی قبریں ہوں یا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی قبریں ہوں وہاں پر برکتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اس لیے برکت والا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب، اور ہم نے ان سب کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جن انعامات کے ساتھ مزین فرمایا وہ یہ کہ انہیں ایسی اولاد عطا فرمائی جس میں سلسلہ نبوت باقی رکھا۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ ارشاد فرمایا ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے تھے، ان کی پیروی کی جاتی تھی، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے یعنی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، کیونکہ نماز بطنی عبادات میں سب سے افضل ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے افضل ہے، وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے حکومت و علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس بستی کی طرف مبعوث کیا گیا، یہ بستی جو تھی اس کا نام سدوم تھا، اور اس کے رہائشی جو تھے وہ چند اخلاقی ایسی برائیوں میں مرتکب ہوتے تھے، جیسا کہ لواطت ہے اور راہ گزرنے والے لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، انہیں پتھروں کے ساتھ کنکریوں کے ساتھ نشانہ بنانا اور ریح خارج کرنا، بلند آواز سے اس پر ہنسی مذاق کرنا، ایسے تمام معاملات تھے جو قوم لوط میں تھے۔ ہم اس کی تفسیر پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمان قوم تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے متبعین کے لیے نجات کا ذکر فرمایا۔ وَأَدْخِلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، یعنی اپنی رحمت کے اہل اور مستحق ان کو قرار دیا، اور انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے، اور نیکوں کی جزا صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہے، نیکی کی جزا نیکی ہی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہاں پر آج ہمارا یہ درس ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما